کر چلنے میں یا اس پر پاؤں رکھنے میں مجھے مزہ نہیں آتا. کبھی ایسا پھنس جاتا ہے آدمی کہ کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ باہر ملکوں میں خاص کر مسجدوں میں جانا پڑے کبھی تو وہاں اکثر سبز کارپیٹ ہی بچھے ہوتے. کرے کیا؟ اب نماز پڑھنی ہے، کہا کیا کروں. اب ایسی مجبوری میں پھر مجبوراً صلح کرنی پڑتی ہے دل کے ساتھ، ورنہ دل بالکل پسند نہیں کرتا کہ سبز رنگ جو ہمارے سر کا تاج ہے، میرے آقا کا گنبد خضرا ہے، تو اس پر میں پاؤں رکھوں، مجھے مزہ نہیں آتا. اب بدقسمتی سے ڈیکوریشن والوں نے بھی سنا ہے کہ دریاں بھی سبز کر دی. یہ بڑی آزمائش ہو گئی ہے. خیر مجھے تو واسطہ نہیں پڑتا، ہمارے اسلامی بھائیوں کا ذہن بنا ہوا ہے یہاں سبز نہیں لاتے، وہ لال وغیرہ لاتے ہیں، لیکن عام سبز ہو گئی ہیں. کاش ہمارے ڈیکوریشن والے بھی یہاں سن رہے ہوں اور میرے حال پر رحم کریں کہ میرے آقا کا سبز گنبد ہے، اس کے سبز رنگ کو اس طرح پاؤں تلے نہ بچھائیں. جائز ہے، گناہ نہیں ہے. سبز چپل پہننا بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں نا، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم کو کیوں چھیڑتا، ہم سے کائے کو بیس کرتا ہے. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، کیوں مطلب چکنی کرتا ہے، لمبی کرتا ہے. ہم کو آقا کے گنبد خضرا سے پیار ہے. سبز گنبد سے ہمیں تو پیار ہے، سبز گنبد سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. تو اب یہ کہ سبز گنبد کی نسبت سے امامہ بھی سبز ہو گیا اپنا، ٹھیک ہے نا. تو اب جھنڈا سبز، پہلے سبز جھنڈے کا ہمارے یہاں رواج نہیں تھا. برسوں برس پہلے جب دعوت اسلامی کا تصور نہیں تھا تو کچھ اسلامی بھائی، جب یہ اصطلاح کیا تھی دعوت اسلامی نہیں تھی، دوستوں میں کچھ ترکیب بنی کہ کیوں نہ جشن ولادت کے لیے سبز جھنڈے لگائے جائیں. تو ملا کر وہ ہم لوگوں نے کچھ تھان لیے اور اس کو کاٹ کے اس کے بیچ میں سے 2 پیس کرتے تھے، اور وہ لکڑیاں جو کپڑے کے تھانوں کی گول تھان کی لکڑیاں ہوتی ہیں نا، وہ لے کر اس میں وہ جھنڈے سلوا کے، اور ₹1.25 کا میرا خیال جھنڈا بیچتے تھے خالی، اور ڈنڈا ہو ساتھ میں تو 4 آنے ڈنڈے کے. یہ ₹1.25 یا ₹1.5 کا بیچتے تھے ہم لوگ، نو پروفٹ نو لوس پر. تو اس طرح یہ کاغذی بازار کے علاقے میں اولڈ سٹی ایریا میں ہم نے شروع کیا سلسلہ. اسلامی بھائیوں نے، ہم نے مل کر، میں بھی شریک ہوتا تھا اس میں. اس سے پہلے سنا تھا کہ لیاقت آباد وغیرہ میں جھنڈے لگتے ہیں، میں دیکھا نہیں تھا، مجھے یاد نہیں ہے. تو خیر پھر یہ آہستہ آہستہ بکنے شروع ہو گئے، بچوں نے ضد شروع کر دی کہ ہم کو بھی جھنڈا لاؤ، اور اس طرح ماشاءاللہ یہ بکنے شروع ہوئے. جب بکنے شروع ہو گئے نا تو ہم کو، چونکہ ہم نے کوئی بزنس تو شروع نہیں کیا تھا، ہم نے اپنا واپس لے لیا کہ اب یہ عوام کے ہاتھ میں آ گئی نا تحریک تو یہ چل پڑے گی. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ اس وقت کوئی بھی سنتوں بھرا چینل نہیں ہے، اسلامی چینل صحیح معنوں میں نہیں ہے. دعوے کی حد تک تو ہوں گے، لیکن حقیقت میں 100% شریعت کے مطابق کوئی چینل میں نے ابھی نہیں سنا. آپ نے سنا ہو تو مجھے بتا دینا. تو اگر چینل کا سلسلہ عام ہو گیا اور اسلامی چینل سنتوں بھرے حق یا رسول اللہ کہنے والوں کے چینل اگر چل پڑے نا، اور اس میں کوئی وہ نہ فلمیں ہوں گی، نہ ڈرامے ہوں گے، نہ گانے، نہ باجے، نہ عورتوں کی نمائش، نہ موسیقی، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس یہ تلاوتیں، نعتیں اور سنتوں بھرے بیان ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا چینل بند بھی کر دیں. اگر ضرورت نہیں رہے گی تو پھر ہمارے کام بہت ہے. میرا اسلم جو ہے نا وہ مدنی قافلوں کی طرف رجحان بہت ہے، کیونکہ میری یہ مخ میں بیٹھ گیا، دماغ میں، کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس کا سب سے بہترین اور مؤثر ترین ذریعہ یہ ہے مدنی قافلے، جو میرا اپنا ذہن ہے. تو مدنی قافلوں کی بس ریل پیلو، ہر طرف مدنی قافلے. تو اجتماع میں ضرور فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو ذہن مدنی قافلے میں ذہنی تربیت ہوتی ہے، جس کو تجربہ اس کو پتہ ہوگا کہ مدنی قافلے میں سب چیزوں سے فارغ ہو کر، نہ کاروبار، نہ گھر کا جھنجھٹ، کچھ بھی نہیں. آدمی اللہ کے گھر میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، وہاں سنتیں سیکھتا ہے، علاقائی دورہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، وہ دل کھلتا ہے اس کا، اور لوگوں سے ملاقات و انفرادی کوشش کی اس میں خود بخود تربیت ہوتی چلی جاتی ہے. تو بڑے فوائد ہوتے ہیں اس کے، مدنی قافلے کے. تو یہ اصل ذہن یہ تھا. یہ چلو ایک
ضمناً یہ بھی ترکیب بن گئی مدنی چینل کی الحمدللہ. یہ بھی دنیا میں یعنی ہمارا جو نعرہ ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس کا ایک بہترین ذریعہ مدنی چینل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ اجتماع میں نہیں آتے تھے وہ اب مدنی چینل کے ذریعے ماشاءاللہ متعارف ہونے لگے, ان کی اصلاحیں ہونے لگی, آنے جانے لگے, اور بڑا فائدہ تو ہوا ہے. ہمارے اسلامی بھائی آج بھی مجھے بتا رہے تھے یار شہری کے لیے نکلو نا, شہری کے ٹائم پر تو جدھر دیکھو گھروں سے آواز مدنی چینل کی آ رہی ہوتی ہے. یعنی جس طرح گانوں کی آوازیں گھروں سے آتی تھی نا, اس طرح الحمدللہ اب مدنی چینل کی آوازیں آ رہی ہیں گھروں سے. خاص کر یہ رمضان المبارک کی برکت ہے. اللہ کرے کہ رمضان المبارک کی یہ برکت ایسی نافذ ہو جائے, راسخ ہو جائے ذہن و دماغ پر کہ بس یہ گانے باجے 3 طلاق اس کو, یہ اپنے کو چاہیے نہیں. یہ جہنم میں لے جانے والے کام اپنے کو چاہیے نہیں. گانے باجے جو ہے نا یہ جہنم کی طرف دھکے مار مار کے وہ بھیج رہے ہیں, اور یہ قوم جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے دوزخ کی طرف دوڑی چلی جا رہی ہے. یہ گانے باجے, فلمیں, ڈرامے, بے حیائی, بے پردگی, فحاشی اپنے کو نہیں چاہیے. یہ غلط ہے. تو اس لیے بس آقا کی نعتیں سنتے رہو, تلاوتیں کرتے رہو, بیانات سنتے رہو, سنتیں سنتے رہو کہ اس میں ماشاءاللہ فیضان قرآن ہے, مدنی چینل میں فیضان حدیث ہے, دارالفتاح اہل سنت ہے, مدنی مکالمے ہیں, مدنی مذاکرے ہیں, سنتوں بھرے بیانات ہیں, خوابوں کی تعبیریں ہیں. خوابوں کی تعبیریں دینے والے بھی ماشاءاللہ ایسے مدینہ مبلغین ہیں کہ خواب کی تعبیر تو اتنی بتاتے ہیں, باقی ایسے مدنی پھول اور سنتوں بھری باتیں ان کو بتاتے ہیں کہ بے نمازی بھی اپنا خواب کی تعبیر سن کر انشاءاللہ نمازی بن جاتا ہوگا انشاءاللہ. تو یہ مدنی چینل اپنا, اس کو اللہ آباد رکھے, نظر بد سے بچائے. تو بہرحال یہ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے سبز رنگ سے بڑا پیار ہے, اس لیے کہ سبز گنبد سے اس کو نسبت ہے. اور ایک حدیث شریف بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سبزہ بہت پسند تھا. سبزہ پڑھا ہوگا آپ حضرات نے, سبزہ پسند تھا, اور سبزہ دیکھنے سے آنکھیں تیز ہوتی ہیں. پہلے جو آنکھوں کا آپریشن ہوتا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کا پتہ نہیں مجھے کہ وہ اب نہیں, کپڑے کا مشورہ نہیں دیتے شاید, وہ ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ گئی ہے کہ وہ کرنوں سے ہی موتیا وغیرہ نکال لیتے ہیں. پہلے جب آپریشن ہوتا تھا موتیا وغیرہ تو ڈاکٹر کچھ دن کے لیے سبز کپڑا آپریشن والی آنکھ پر رکھواتے تھے. یہ تو میرا دیکھا ہوا ہے. آپریشن والی آنکھ پر سبز کپڑا کبھی کسی نے دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے, الحمدللہ رکھواتے تھے. تو اسی طرح مطلب یہ کہ سبز جھنڈی ٹرین کو جب دکھاتے ہیں تو لائن کلیئر اور ٹرین بھاگتی ہے, لال جھنڈی تو خطرے کی نشانی, ٹرین رک جاتی ہے. اس طرح ہمارے جو سگنل ہوتے ہیں اس میں بھی دنیا بھر میں یہ رواج ہے, سبز آئے تو خطرہ نہیں ہے, آگے گاڑی جانے تو گاڑی بھاگتی ہے. تو سبز امن کی علامت ہے, اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی رحمت سے. اور جنت میں کون سا لباس پہنو گے؟ انشاءاللہ جنت میں ہم سبز لباس پہنیں گے. تو قرآن کی آیت میں یہ تو 15 سورۃ الکہف آیت نمبر 31. یہ ہمارے 31 بولتے ہیں, یہ غلط ہے. 31 تلفظ غلط ہے. ایک جو ہے نا, ایک کا مخفف ہے, شارٹ فارم ہے. ایک کا مخفف ہے ایک, تو یہ 31. جیسے اکثر 92 بولتے ہیں, 92 نہیں ہے, 92. ارشاد ہوتا ہے اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.